وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اب جب اس معاملے میں خاموشی چھا جائے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ بنے، اور ہوگا بھی جواب نہیں، اس لیے کہ اللہ کی فطرت ہی الگ ہے۔ مردوں کو اللہ نے الگ بنایا، عورتوں کو الگ بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے قوی بنایا عورتوں کے اوپر۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا جو ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور میں مریم بھی ہوں۔ اب آپ ماشاءاللہ جب فیلڈ میں کام کے لیے جاتے ہیں، کہیں قادیانی سے آپ کا مباحثہ ہوتا ہے، آپ کی گفتگو چلتی ہے، تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں نا، بھائی قضیہ ختم کرتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بس ایک یہ دلیل ہے، اس دلیل کی وضاحت فرما دیجیے۔ اچھا، مرزا نے لکھا ہے کہ مجھے حمل ہوا اور وہ حمل 10 ماہ کا تھا۔ ہوائی بات نہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حمل مرد کو ہوتا ہے یا عورت کو ہوتا ہے؟ مرزائیوں کے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ مرزائیوں کے ہاں معاملہ الٹ ہوا ہے نا بھائی، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حمل ہو گیا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے حمل 10 ماہ رہا۔ آپ شہروں دیہاتوں کے احباب ہیں، 10 ماہ کا حمل کس جانور کو ہوتا ہے؟ گدی کو ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حمل مرزے کو ٹھہرا دیا گیا، وہ یلاش جس نے اس کو حملہ کر دیا، تو حمل ہو گیا، اور وہ حمل بھی غیر فطری طور پہ 10 ماہ تک چلا گیا، اور پھر کہا کہ میں سے میں پیدا ہوا۔ وضع حمل ہوا تو کچھ تو آنا تھا باہر، تو وہ جناب میں سے میں پیدا ہوا۔ اور یہاں ایک لطیفہ ہے حضرت شاہ جی کا سنایا ہوا، مگر میں اس کو حذف کر رہا ہوں، یہ مجلس نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو سوال یہ ہے ان کے سامنے کہ اس بات کا جواب دیں۔ اچھا، بات جب بھی قادیانیوں سے چلے گی، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی طرف لے اڑنے کی کوشش کریں گے۔ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق واسطہ ہے؟ اس پہ الگ بحث موجود ہے، الگ باتیں موجود ہیں۔ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اور مرزا غلام قادیانی کا آپس میں کیا واسطہ اور تعلق ہے؟ وہ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جناب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ مسیح آئیں گے۔ اچھا، وہ آئیں گے تو اللہ کے حبیب نے تو ان کی ماں کا نام بھی بتلایا، اللہ کے حبیب نے تو ان کا تعارف بھی کروایا، اللہ کے حبیب نے تو ان کی نسل کا معاملہ بھی بیان کیا، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ مرزا میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا پھر کہیں گے نہیں ہم تو مہدی مانتے ہیں۔ اب پھر یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ کیا مہدی اور مسیح دو الگ شخصیات ہیں، یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس میں مہدی الگ ہیں، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، اور اللہ کے حبیب نے دونوں کا الگ الگ تعارف کروایا۔ آقا علیہ السلام کی صحیح احادیث میں سیدنا مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آمد کی کیفیت، ان کے خاندان کا تعارف پوری تفصیل سے ابھی حضرت مولانا حافظ عبید اللہ صاحب
غالباً ان کا یہی عنوان ہے سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ظہور مہدی، اس پہ بات کریں گے وہ۔ تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب دو کی الگ الگ نشاندہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن کریم کی مختلف آیات اور ان کے مختلف معانی مطالب۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ آئیں گے جامعہ مسجد دمشق کے شرقی مینار پہ اتریں گے اور 2 زرد چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ اب یہاں مرزا نے تعویل یہ کی، انہوں نے کہا جی کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ جو چادروں کا معاملہ ہے نا، اب یہاں اس کی کس بیانی کی چھوٹی چھوٹے اشارے چل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو 2 چادروں سے مراد ہے نا، یہ میری 2 بیماریاں ہیں، ایک دوران خون کا مرض، مال خولیہ کا مرض ہے مجھے، اور دوسرا مراق اور پیشاب کا مرض ہے۔ ایک اوپر کی بیماری ہے، ایک نیچے کی بیماری ہے، ان 2 بیماریوں کو 2 زرد چادروں کے ساتھ تعبیر کیا گیا، الیاذ باللہ۔ اچھا، صحیح حدیث میں ہے کہ مینار، شرقی مینارہ جامعہ مسجد بنی امیہ دمشق، اس کے شرقی مینارے پہ کچھ روایات ہیں فجر کی نماز میں اور کچھ روایات ہیں عصر کی نماز میں۔ اب اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، فجر ہو یا عصر ہو، آنا ہے، انہوں نے یقین ہے اس بات پہ۔ اس نے قادیان میں رہتے ہوئے اعلان کیا کہ او ہو، ہم تو جھوٹ بول چکے ہیں، ہم سے تو بہت بڑی کس بیانی ہو گئی۔ اور وہ کس بیانی یوں ہوئی کہ اتر تو آئے ہیں مسیح بن کر مگر مینار نہیں بنوا سکے۔ پھر چندہ شروع ہوا، ملتان سے، لاہور سے، امرتسر سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ مینارے کے لیے چندہ دینا شروع ہوئے، اور جس مینار پہ مسیح نے اترنا تھا، یہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے نا بھائی، اور انہی سے سوال کرنے کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ جس مسیح نے اس مینارے پر اترنا تھا، اس مسیح کی آمد تو پہلے ہو گئی اور مینارہ بعد میں بننا، تعمیر ہونا شروع ہوا۔ غالباً 1906 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور 1908 میں مرزا مرا جب، تو وہ ابھی زیر تعمیر تھا۔ 1914 میں حکیم نور الدین مردار ہوا تو اس وقت بھی وہ زیر تعمیر تھا، اور اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ ہے، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، اس کے دور کے اندر وہ مینارہ مکمل ہوا، مکمل اس کی تعمیر ہوئی۔ اب ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جناب، جس کو آپ مسیح موعود کہہ رہے ہیں، مادی موعود کہہ رہے ہیں، جن صاحب کے اوپر آپ ان نشانیوں کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان صاحب کی زندگی میں تو وہ مینارہ مکمل تعمیر نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سوال مضبوط ہے اور انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ ایسے ہی سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ماں کا نام فرمایا میری ماں کے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، وہ میرے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، فاطمی ہوں گے، حسنی ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بیان فرما دی۔ اب قادیانیوں سے ہم نے سوال کرنا ہے کہ جناب، آپ جس صاحب کو مہدی کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ
دعویٰ ٹوٹ رہا ہے، اس لیے ٹوٹ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کا نام تو مرزا غلام مرتضیٰ تھا، ماں کا نام چراغ بی بی عرف گسیٹی تھا۔ خاندان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے نسبی سلسلہ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان کیا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے، میرے بیٹے حسن کی اولاد سے، اور مرزا تین رخ بدلتا ہے۔ ہم مغرب اللاس ہیں، کہتا ہے میں فارسی النسل ہوں، مختلف تبدیلیاں کرتے ہوئے۔ جس کو اپنی نسل کا تعین کرنا، یا جو اپنی زندگی میں اپنے نسب کا تعین نہیں کر سکا، ایک بات پہ نہیں کھڑا ہو سکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جذبات میں سے ایک قسم بیانی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکومت قائم کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے قصبہ قادیان کی بادشاہت و حکومت بھی قائم نہیں کر سکا، وہاں بھی احراری نے جا کے ڈنڈا دے دیا، وہاں بھی انہوں نے جا کے مرکز قائم کر لیا، وہاں بھی انہوں نے جا کے پورا تعاقب کیا۔ وہ جماعت ربوہ پہنچی، ربوہ میں بھی سب سے پہلے احراریوں نے جا کے کام بالکل سیدھا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے والے مسیح کی تعلیمات اور اس کی زندگی کی بشارتوں میں یہ بشارت دی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے روزے میں آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، اور فرمایا کہ پھر وہ فوت ہوں گے تو میرے روزہ مبارکہ روزہ انور میں وہ دفن ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل صریح اور صحیح حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو اس عیسیٰ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں پہ پورا اترتے ہوئے دنیا میں 40 یا 46 سال کا عرصہ گزارنا ہے، شادی کرنی ہے، ان کی اولاد میں ہونا ہے، انہوں نے فوت ہونا ہے جب، ہاں انہوں نے دجال کو بھی قتل کرنا ہے، اور فوت ہونا ہے جب، تو فوت ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ میں دفن بھی ہونا ہے۔ مرزا قادیانی سے جب پوچھا گیا کہ مقام لد پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے تو اس کی تعبیر کیا کریں گے آپ؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ دیکھا نہیں ہے یہ علماء لدھیانہ، لد اور لدھیانہ، کھاتا اس نے جوڑا پورا کیا کہ یہ علماء لدھیانہ میرے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ان بزرگوں کا اعزاز تھا کہ سب سے پہلا فتوی تکفیر اس کے دعوے نبوت سے بھی پہلے 1884 میں ابھی جس کی ابتدا ہو رہی تھی، براہین احمدیہ کی پہلی جلد چھپی تھی، پہلی جلد چھپی، دوسری چھپی، تیسری، چوتھی، پھر بریک لگ گئی۔ اس نے دعویٰ جو کیا تھا کہ میں 50 جلدوں پہ اسلام کے دفاع کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہوں، تو وہ 50 جلدوں پہ جو اس نے کتاب لکھنی تھی اس کتاب کا معاملہ 5 پہ مکمل کر کے، خیر اس نے کہا کہ وہ جی 50 اور 5 میں کیا ہی فرق ہے، ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے، تو معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ تو خیر یہ الگ بات ہے۔ تو علماء لدھیانہ نے پہلا فتوی تکفیر دیا، اور اس وقت کہہ دیا کہ یہ بدبخت تو آگے بڑھ کے بڑے دعوے کرے گا، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ یہ دعوی نبوت سے پہلے علماء لدھیانہ نے، اور 1884 میں فتویٰ دیا۔ یہ حافظ عبید اللہ صاحب جو کل ظہر کے بعد پڑھا رہے تھے، انہی نے وہ کتاب لکھی ہے فتوی تکفیر پہ، اولین فتوی تکفیر۔
کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ پہلا فتویٰ تکفیر کب کس وقت لگایا، تو یہ ہمارے ان بزرگوں میں علماء لدھیانہ کے وہ بزرگ تھے جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ تکفیر کا فتویٰ اس کے ابتدائی دعووں میں لگا دیا کہ یہ فتنہ اب اٹھنا شروع ہو رہا ہے، تو اس فتنے کا جو انجام ہوگا یہ بڑا گھمبیر ہوگا۔ اور وہ فتنہ بالآخر چلتے 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 نبوت کے منصب تک پہنچا، اور نبوت کے منصب کو اس نے تار تار کر دیا۔ تو یوں ابتدا ہوئی اور انتہا یہاں تک پہنچی۔ تو گویا اس کی ہر بات میں تضاد تو اپنی جگہ پہ، کذب اور افترا، بات کذبات مرزا سے چلی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے بطور نشاندہی کے، اس میں حکیم محمود احمد ظفر صاحب کی یہ کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے 101 جھوٹ، اس میں انہوں نے یہ سارے جھوٹ جمع کر دیے ہیں۔ اور دوسری یہ کتاب ہے مولانا محمد عبد الواحد مخدوم رحمہ اللہ کی، کہ انہوں نے مرزا کی کذبات، اس کی پیش گوئیاں، اس کا کردار اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ یقیناً کسی نہ کسی مکتبے میں یہ موجود ہوں گی، اور یہ کذبات مرزا تو آپ کو یہاں بخاری اکیڈمی سے مل جائے گی۔ اس میں ترتیب کے ساتھ حضرت مولانا حکیم محمود احمد ظفر دامت برکاتہم العالیہ جید عالم ہیں، بہت مضبوط علمی آدمی ہیں، انہوں نے اس عنوان پہ یہ کتاب لکھی ہے۔ تو آپ اس کتاب کو خرید کر مطالعہ کر کے قادیانیت کا تعاقب بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جب تک زندہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ، ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس عقیدے کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رکھے، اور قادیانیوں کے ساتھ جب بھی تعاقب ہو، جب بھی ان کے ساتھ گفتگو ہو، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ مسئلہ تو وہ بیان کیا جائے، یا مخالفت یا مقابلے کے لیے بات وہ کی جائے جس کا وہ دعوے دار ہے۔ اور دعووں میں عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے گزر چکے ہیں، مہدی علیہ الرضوان کی آمد کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ہم نے پرکھنا ہے کہ مہدی کون ہوگا، اس کی پوری تفصیل موجود ہے کتب حدیث میں۔ تو یہاں شخصیت مرزا ہے، بھائی جس شخصیت کو تم نے ہمارے نبی کے مقابلے میں پیش کیا ہے، ہم نے بات تو اسی کے لیے کرنی ہے نا، اسی کے حوالے سے کرنی ہے، تو اس پہ آپ یہ چند موٹی موٹی باتیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا سر نگو نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو قادیانیت کے تعاقب میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔